اس سے ہی دعا مانگ. دعا ایک شیلڈ ہے، دعا ایک سپر ہے، دعا تمہاری حفاظت ہے. دعا اگر ہماری زندگی، جملہ غور سے سنو، دعا اگر ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ اگر دعا میرے پاس سے ہٹ جاتی، بندوں کو اللہ یہ نعمت نہیں دیتا، تو پھر میں اللہ سے بات کیسے کرتا؟ میں اللہ کے سے کانٹیکٹ کیسے کرتا؟ ہم ایک عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین، دعائے کمیل کے جملے میرے مولا ہے، اور وہ خالق کائنات، وہ ہمارا کریٹر، اس سے بات کرنا ہے تو صرف تم دعا کے ذریعے بات کر سکتے. جتنا تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر، دعا کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں. تو جب آواز کو سنتا ہے تو بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جب وہ آواز کو سنتا ہے تو میری ہر حاجت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں. ہماری 100 جب اس نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں تو وہ سنتا ہے، اس میں کوئی if and but نہیں. یہ کنفرم ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا. لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ ہماری بات سن رہا تو میں مانگ رہا کیا؟ جب اتنا ہم دعا کر رہے میری دعا رد نہیں ہو رہی، دعا رد ہو جائے، دعا ایسے. تو بعض وقت کیا ہوتا کہ اللہ کی مصلحت رہتی ہے، آپ مانگ رہے کوئی ایک چیز کو، مانگے جا رہے مانگے جا رہے مانگے جا رہے مانگے جا رہے، لیکن آپ کو نہیں مل رہی. تو اس کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اب دے گا تو ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو جائے گا، وہ بعد میں دے گا، وقت آئے گا تو دے گا. اچھا ایک بات یہاں اور روک کے بول دوں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی لائف میں، کہ اتنا بیچارہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے دعائیں کرتا، پریشانیوں میں رہتا، اتنی دعا کرتا، اتنی عبادت کرتا، لیکن اس کی ایک دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. تھوڑی سی دعائیں قبول ہو گئی، اس کی زندگی ایسی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزر گئی. جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے، روز محشر اس کے سامنے کئی ایسے ماؤنٹین کی طرح نعمتیں رکھی ہوئی رہتی، راکس، بڑے بڑے پہاڑ، تجھے یہ بھی دیا گیا، تجھے یہ بھی تیری دو. تو وہ بولتا ہے یار میں نے تو اتنی نیکی دنیا میں کی نہیں، اللہ اتنا اجر دے رہا. تو اس وقت آواز آتی کہ دنیا میں تو اتنی دعا مانگتا تھا، اتنی دعائیں مانگتا تھا، تیری ہر دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو روتا تھا، تو پریشان ہوتا تھا، تو یہ بولتا تھا کہ ہائے میں اتنی دعا مانگ رہا، اس کی دعا قبول ہو رہی، اس کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی اور میری نہیں ہو رہی. تو کہا وہ ساری دعائیں جو دنیا میں تو مانگتا تھا، اللہ نے وہ ساری نعمتیں تجھے یاد نہیں دی. تو اس وقت بندہ بولتا ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ہو رہی وہ دنیا کی حد تک ہے. اگر یہاں پہ اگر وہ نعمتیں مجھے مل جائیں تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی سیڈ نہیں ہونا. ایک ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ہو رہی 1 گھنٹے کے بعد ہوگی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ نہیں 1 سال کے بعد ہوگی، لیکن اللہ قبول ضرور کرے گا، اللہ دے گا ضرور. اینڈ اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو ٹوورڈز اللہ. جتنا تم اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اتنا تمہارے لیے دعائیں ایسے کھلتی جائیں گی. میں آج کچھ دعائیں بھی بتاؤں گا بی بی سے. جتنا تم ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اللہ تم کو اتنا دیتا جائے گا. پہلی چیز یہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے رزق حلال کھانا. رزق حلال اگر تمہاری زبان کے اوپر ہوگا تو ہمیشہ اللہ کا ٹرسٹ تمہارے اوپر آئے گا. دوستوں بندوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے، وہی ٹرسٹ تم اللہ پہ کرو، وہی ٹرسٹ تم اگر اللہ پہ کرو گے تو اللہ تم کو کوئی دے گا بھی. پہلی چیز جو اس کا کنڈیشن ہے وہ رزق حلال کا ہے. الحمدللہ لندن میں سب کے بعد رزق حلال ہے. اس کے بعد جن دعاؤں سے تمہارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا، یقین آتا، وہ نماز شب ہے، شب نماز. اتنا یقین آتا، اتنا یقین آتا
شب نماز پڑھنے سے کہ اللہ یقین کے دروازوں کو کھول دیتا. مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا.